بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب سابق آج بھی ہم رد غیر مقلدیت پر ایک نفیس بحث کر رہے ہیں۔ ہمارے قسم ابو حسن کے چند اعتراضات کا جواب۔ آج ہمارا مرکزی عنوان ہے ہمارے فریق غیر مقلدین ہیں، محدثین کرام نہیں۔ مفتری لکھتا ہے کہ اس اجماع کو قرآنی نص صرف امام بخاری نے نہیں توڑا بلکہ امام بیہقی نے یہی کوشش کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ عنہ اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی قرآن کی نص کو نہ سمجھ پائے، اور یوں احناف کا قول سچ ثابت ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ بوجھ اور فقاہت والے نہ تھے، معاذ اللہ۔ صفحہ نمبر 40۔ جواب: مفتری صاحب، ہمارے فریق غیر مقلدین ہیں، محدثین کرام نہیں۔ غیر مقلدین جن کی آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ نے امام بخاری کی جس حدیث کا متن پیش کیا ہے، ہم نے اپنی جانب سے اس کی سند نہیں بنائی ہے۔ کسی بھی حدیث کی صحت و سقم کا علم اس کی سند سے ہوتا ہے، شخصیت سے نہیں۔ آپ امام بخاری کی شخصیت کا رعب ہم پر مت ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارے بھی امام اور محدث لائق صد احترام بزرگ ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہیں، معصوم عن الخطا نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ آیت انصات نماز کے لیے نازل ہوئی۔ اگر امام بخاری اور امام بیہقی اپنی اجتہاد کی بنیاد پر مقتدی کو مستثنی مانتے ہوں تو ہم جمہور اس اجتہاد کو صریح آیتوں اور حدیثوں کے خلاف ہونے کی بنا پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ غیر مقلدوں کے وکیل ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمہور کو مطمئن کریں، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہم کے ناموں کا استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کی احادیث کو بھی بھیجیں تاکہ ہم اس کا تجزیہ کریں، اور ان کی وہی حدیث جو پہلے آپ بھیج چکے ہیں تو اس پر نقد و تبصرہ ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ آپ نے اپنی جلد نمبر 3 میں اس کا دفاع کیا ہو۔ ضعیف روایات کا سہارا۔ مفتری ابو حسن لکھتا ہے کہ احناف کے خود سر مجتہدین اور دفاعی علامے بلکہ دفاعی ڈرامے باز کیا بتا سکتے ہیں کہ جس طرح امام بخاری اور امام بیہقی نے کتب قرأت میں ضعیف روایات کا سہارا لے کر فاتحہ خلف الامام کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یا اجماع کو توڑنے کی کوشش کی ہے، یا واضح نص کو پس پشت ڈال دیا ہے، مطلب اس بات کی از حد کوشش کی ہے، تو کیا تاریخ میں کسی محدث نے یا امام نے فاتحہ خلف الامام کی نفی میں کوئی کتاب لکھی ہے جس میں فاتحہ خلف الامام سے منع کیا گیا ہو، ائمہ کا اجماع بتایا گیا ہو، اور قرآن اور حدیث کے نصوص سے اس منع پر دلیل پیش کی گئی ہو؟ اگر کوئی ایسی کتاب نظر آئے تو ہمیں ضرور مطلع کیجیے پلیز۔ صفحہ نمبر 41۔ جواب: امام بخاری اور امام بیہقی رحمہم اللہ جیسے محدثین کی اجتہاد کی تقلید نہ کرنے والے علماء خود سر، مجتہد اور ڈرامے باز قرار دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ قرآن و حدیث کے دلائل اور اگر عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو مجتہدین کی تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ کام اگر احناف کرتے ہیں تو شرک فی الرسالہ کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ یہ کام آج آپ کر رہے ہیں اور بہت ہی دفاعی انداز میں کر رہے ہیں تو لا حرج فیہ، آپ تو خالص موحد باقی رہے۔ اس کے برخلاف احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ آیت انصات محکم ہے، صریح ہے، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں، اس کے مقتضا کے مطابق قرأت کے وقت خاموش رہنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا، اس لیے جس کا مذہب قرآن و سنت کے قریب ہے، جمہور کا مذہب قرآن و سنت سے قریب ہے، کیونکہ مقتدی کے لیے خاموش رہنے کی صریح دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے آپ تعصب اور شذوذ کو چھوڑیے، جمہور کا ساتھ دیجیے۔ اس میں کتاب کے مطالبہ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اپنے مسلک کے ثبوت میں امام بخاری نے کتاب القرأت لکھی اور اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے اصول کے موافق نہیں، اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ تواتر عملی اور آیت محکمہ اور احادیث صحیحہ متواترہ کے معارض ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ غیر نبی کی اتباع و تقلید کو شرک کہنے والا آج اس قدر بے بس کیوں ہے؟ کیا دفاعی ملانوں کی نقل کر رہے ہیں؟ کسی مسئلے کی حقانیت کے لیے کتاب لکھنا ضروری نہیں، اصل ماخذ میں اس کی دلیل کافی ہے۔ ترک قرأت خلف الامام پر کتاب کے مطالبہ بھی ایک ڈرامہ بازی ہے۔ تدبر، ایک عجیب اور احمقانہ سوال۔ مفتری لکھتا ہے تو کیا تاریخ میں کسی محدث یا امام نے فاتحہ خلف الامام کی نفی میں کوئی کتاب لکھی ہے جس میں فاتحہ خلف الامام سے منع کیا گیا ہو اور ائمہ کا اجماع بتایا گیا ہو؟ قرآن و سنت کے نصوص سے اس منع پر دلیل پیش کی گئی ہو؟ اگر کوئی ایسی کتاب نظر آئے تو ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا پلیز۔ ماضی میں ترک قرأت خلف الامام کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تھا جس کی تردید میں کتاب لکھی جائے۔ کتاب اس وقت لکھی جاتی ہے جب اختلاف کی کوئی صورت ہو۔ مسئلہ ترک قرأت خلف الامام تواتر کے ساتھ جاری ہے، اس کی تردید میں متعدد احادیث اور صریح آیت بھی موجود ہے، تو مزید کتاب کی ضرورت کیوں پیش آتی آپ کو؟ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب جزء القرأت یا امام بیہقی کی کتاب القرأت کا کسی نے رد نہیں کیا؟ امام بیہقی اور امام بخاری کی کتاب القرأت میں سے جو حدیث آپ کے نزدیک صحیح ترین ہو اور آپ کے موقف کی تائید میں ہو تو اسے پیش کیجیے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب تک جن احادیث کو آپ نے پیش کیا ہے ہم اس کا جائزہ لے چکے ہیں، یا آپ نے جلد ثالث میں مزید جو دلائل پیش کیے ہیں اس وقت جائزہ لیا جائے گا۔ شاید یہ مسلکی تعصب نہیں۔ مفتری لکھتا ہے کہ کیا احناف کے عصر حاضر کے دفاعی مجتہد علامے اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ جیسے فاتحہ خلف الامام کے اوپر اہل حدیث پہ نص کے انکاری ہونے کا فتویٰ جڑتے ہیں، اور امام بخاری اور بیہقی اور دیگر ہستیوں کے بارے میں ایسی دلیرانہ سچ بول کر انصاف کے پڑوں کو برابر کر سکیں؟ صفحہ نمبر 41۔ جواب، احناف صابر اور حلیم ہیں۔ احناف کتنے صابر اور حلیم ہیں کہ تحفظ قرآن و سنت کے لیے خصم کی طرف سے ہر طرح کی تکالیف اور گالیاں تک برداشت کر لیتے ہیں، اپنے اکابر کی شان میں گستاخی برداشت کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ سورج پر تھوکنے والوں کا تھوک ان کے منہ پر آ کر گرے گا۔ جب کسی بزرگ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن شریعت نے ذاتی انتقام سے منع کیا ہے۔ جو کچھ لڑائی ہے وہ شریعت غرہ کے تحفظ کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے مطلوب ہے اور کسی سے بغض بھی اللہ کے لیے جائز ہے۔
لیکن آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اسلاف سے جھوٹی نسبت رکھنے والے کو محض نسبت کی بنیاد پر امام بخاری کے کسی اجتہاد پر تنقید برداشت نہ ہوئی، اس کی نقل کی ہوئی روایت پر جرح اور واجبی جرح کو اندھا مقلد برداشت نہ کر سکا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ اگر میں مفتری صاحب سے کہوں کہ واقعی اگر تم اہل حدیث ہو تو اپنی اور اپنے علماء کی علمی سند امام بخاری تک پہنچا دو۔ آپ تو اس میدان کے آدمی نہیں ہو، البتہ اپنے علماء سے مطالبہ کرو تو صحیح، وہ خودکشی کر لیں گے لیکن کوئی ایسی سند نہیں پیش کر سکیں گے جس میں کوئی مقلد درمیان میں نہ ہو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم پر الزام تھا کہ امام ابو حنیفہ کو فروعی نبی مان کر شرک فی الرسالہ کا شکار ہو گئے، یہاں امام بخاری امام بہقی کو ہر طرح سے خطا و نسیان سے بالا تر سمجھ کر العیاذ باللہ کیا ان کو مقام رسالت پر فائز کر دیا گیا؟ اس کو شاید مذہبی تعصب نہیں، اس کا نام شاید شرک فی الرسالہ نہیں۔ احناف تو کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑ کر صاحبین یا ان میں سے کسی ایک امام کی رائے کو اختیار کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارا امام نبی نہیں امتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اس طرز عمل نے الزام کو بالکل الٹ دیا اور اسے سچ بول کر انصاف کے پلڑوں کو برابر کرنے کی درخواست کر ڈالی۔ مفتری صاحب تعصب کی عینک نکالیں، جو حدیث ضعیف ہے اسے ضعیف تسلیم کریں۔ آج ہمارے کسی مستدل کا ضعف ثابت کرتے ہیں تو ہم اس کا علمی رد کرتے ہیں، ہم آپ کے کسی مستدل کا ضعف ثابت کرتے ہیں تو آپ گالیاں دیتے ہیں، چیلنج بازیاں کرتے ہیں، اپنی منتخب شخصیت کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر احناف معاملے میں انصاف سے کام لیں گے تو ان کے اپنے اکابر پر بھی ان فتووں کے چکی میں پستے نظر آئیں گے۔ صفحہ نمبر 41۔ یہ عبارت اگر احناف اس معاملے میں انصاف سے کام لیں گے تو ان کے اپنے اکابر بھی ان فتووں کے چکی میں پستے نظر آئیں گے۔ صفحہ نمبر 41۔ مفتری صاحب آپ کو معلوم نہیں کہ فتویٰ اور تحقیق کیا ہوتی ہے یا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جو دلیل بحیثیت وکیل آپ نے ہمارے پاس بھیجی ہے اور ہم اس کے جواب کے مکلف ہیں۔ امام بخاری کی کتاب القرۃ کی حدیث حضرت انس بن مالک کی ہے جو آپ نے بھیجی ہے۔ اس حدیث کی سند پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ اس حدیث کی سند کو آپ سمجھ نہیں سکتے تو اپنے علماء سے پوچھ لیجئے کہ وہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو امام بخاری اسے اپنی صحیح بخاری میں کیوں نہ لا سکے؟ مفتری لکھتا ہے کہ اگر امام بخاری ٹھوس دلیل لاتے تو آپ سر تسلیم خم کر لیتے۔ یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے کہ آپ سر تسلیم خم کرتے اگر لاتے مگر صفحہ نمبر 42۔ جواب: مگر کیوں؟ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو صحت کا التزام آپ نے اپنی صحیح میں کیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ احناف کے 12 لاکھ مسائل میں سے صرف چند مسائل میں قال بعض الناس کہہ کر رد کیا ہے۔ الشیخ الامام العلامۃ الفقیہ عبد الغنی ابن طالب ابن حمادہ ابن سلیمان الغنیمی الدمشقی الحنفی المشہور بالمیدانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے، کشف الالتباس عما اوردہ الامام البخاری علی بعض الناس۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلغت 25 موضعا نقلها الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیح مبہما اسماء من قال بها معتبرا عن ذلك بقوله قال بعض الناس، یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں 25 جگہوں پر مبہم طور پر نام لیے ہیں، جیسے قال بعض الناس سے تعبیر کیا ہے۔ بہت سے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں
بلکہ دوسرے اہل کوفہ اور بعض اہل بغداد بھی ہیں۔ اگر اس سے مراد احناف کو لیا جائے تو احناف کے 12 لاکھ سے زائد مسائل میں سے صرف امام بخاری نے 25 مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ بعض شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان 25 مسائل میں 10 سے زیادہ مسائل وہ ہیں جو غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ ممکن ہے کہ امام بخاری تک یہ مسائل صحیح حالت میں نہ پہنچے ہوں، جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ محدثین کا فقہا سے کوئی اختلاف نہیں، اور نہ فقہا کو محدثین سے کوئی اختلاف ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آپ لوگ آئے ہو اور مسلمانوں کا اتحاد برداشت نہیں کر سکتے، تو اب اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ کسی کی حدیث کی سند پر علمی گرفت کرنا، جرح کرنا، حدیث کی سند پر نقد کرنا مخالفت نہیں، نہ ان کے خلاف کوئی جرأت مندانہ قدم ہے۔ آپ کے دلوں میں محدثین کی اور الگ الگ جماعتیں فریق کے طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اسلام سے بدگمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تحزب اور تفرق سے اور فرقہ بندی اور مسلکی تعصب سے حفاظت فرمائے۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔